آپ اللہ کو بہت عزیز ہیں کیونکہ آپ اللہ کے محبوب کی محبوب امت ہیں. اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کو روزے فرض کیے کہ آپ تقوی حاصل کر سکیں. کیوں؟ تقوی آپ کو کیا دیتا ہے؟ پاکیزگی عطا کرتا ہے، مہذب بناتا ہے، کامیاب کرتا ہے، خوشحال کرتا ہے، مطمئن کرتا ہے. اللہ آپ کو مطمئن حالت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے امتی، میرے حبیب سے پیار کرنے والے مطمئن اور کامیاب زندگیاں گزاریں اور میرے پاس آ کر بھی کامیابیوں کے ساتھ اپنی اگلی منزلوں میں اپنے راستے تلاش کریں اور ان میں جگہ بنائیں. جس کے لیے اللہ نے آپ کو تقوی کی منزل تک پہنچانے کے لیے آپ کو رمضان دیا، روزے دیے، رمضان میں قرآن دیا، رمضان میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور نبوت کا اناؤنسمنٹ کروائی، اور تقوی کے لیے آپ کو روزوں کا ترتیب دی، ایک سسٹم دیا تربیت کے لیے. اور تقوی کیا ہے؟ آپ کی زندگیوں کا ڈسپلن سے شروع ہونے کا نام تقوی ہے، اور نفس مطمئنہ کی حالت پہ اس سفر کو ختم کرنے کا نام تقوی ہے. نفس مطمئنہ وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ اپنے مالک کے حضور بیچ دیا ہے. اب آپ سے اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو معمولات رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو معمولات رسول ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسپلن ہے، اس کو اس مہینے میں سیکھ لو اور اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دو. دنیا میں بھی باعزت ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی باعزت ہو جاؤ گے. آپ کے شب و روز کو بدلتا ہے، آپ کی زندگی میں ایک ترتیب چاہتا ہے. کیا اب آپ کا جاگنے کا ٹائم ہے؟ کیا سونے کا ٹائم ہے؟ کھانے کا ٹائم ہے؟ کتنا کھانے کا ٹائم ہے؟ لباس کو پاکیزہ رکھنے کا وقت ہے؟ کون سا طریقہ رسول ہے، معمول رسول ہے جو آپ نے اپنایا ہوا ہے؟ کس بنا پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ شفاعت رسول کے حقدار ہیں؟ ہر وہ کام ہم نے رواج دے رکھا ہے جو طریقہ رسول کے مخالف ہے، نعرے عشق مصطفیٰ کے ہیں. اسلام نعروں کا نام ہے، اسلام ایک پروگرام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے. اور اللہ کا یہ سنت ہے، اللہ کی یہ طریقہ ہے کہ جو ڈسپلن نہیں ہے، جو اخلاق میں درست نہیں ہے، اللہ نے اس سے راضی نہیں ہونا، جہاں مرضی چلا جائے. ڈسپلن میں درست کرنے کا نام روزہ ہے. اللہ کے رسول کب اٹھتے تھے؟ رات کو تہجد کے وقت، جسے علامہ نے کہا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی. راتوں کو سجدے کرو، راتوں کو گڑگڑاؤ، راتوں کو رو، معافی مانگو. جاگنے کا وقت بتا رہا ہے روزہ. پھر فجر کا وقت آپ کا متعین کرنا ہے کہ عملی زندگی شروع ہو گئی ہے، میں نے سورج کو طلوع کر دیا، روشن کر دیا دن کو، کہ تو کام کر. دن بھر تو نے کام کرنا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، دین کا کام جو بھی ہے، تجھے اپنی پوری نیک نیتی سے اپنا کام کرنا ہے. دوسروں کے معاملات میں دخیل نہیں ہونا. جو بھی تیرا فنکشن ہے تو نے اس کو پراپرلی کرنا ہے. پھر شام کو تیرا بزنس کلوز کرنے کا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا ٹائم مقرر ہو گیا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ خواہشیں نہیں. رمضان میں خواہشیں نہیں، تمہاری ضرورتیں روکی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے. کھانا تمہاری ضرورت ہے، پینا تمہاری ضرورت ہے، دوستوں سے گپے مارنا تمہاری ضرورت ہے، ازواج کے پاس جانا تمہاری ضرورت ہے، مگر اللہ روک رہا ہے اس کو. کیوں؟ کہ اگر تم لوگ دنیا میں کوئی نام چاہتے ہو، کوئی عزت چاہتے ہو، کوئی عروج چاہتے ہو، کوئی بینیفٹ چاہتے ہو، تو بغیر سیکریفائز کیے تمہارے حصے میں نہیں آئے گا. تمہیں قربانی دینی ہے اس کے لیے، اپنے کھانے کی، اپنے پینے کی، اپنے سونے کی، اپنے جاگنے کی، اپنے تمام آسائشوں کی قربانی دینی ہے. یہ جہاد کی طرف پہلا سبق ہے. یکم ہجری میں روزے فرض ہوئے،
کیوں کہ جہاد متقیوں پہ فرض ہے، اہل تقوی کا کام ہے جہاد، ورنہ تم تو کسی کی جان اپنے ذاتی غرض کی وجہ سے بھی لے سکتے ہو، اگر متقی ہو تو تم اللہ کے لیے مارو گے کسی کو، کیونکہ اگلے سال 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ تو روزہ بنیادی طور پہ مسلمان کو مومن سے متقی بنانے کا ہتھیار ہے، انسٹرومنٹ ہے، ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ اور جب تک آپ متقی نہیں ہوں گے اللہ کے لیے قربانی دیں گے؟ جنہوں نے مواخات میں حصہ ڈالا، اپنے گھر دے دیے، اپنے کاروبار دے دیے، اپنے جانور دے دیے، وہ کب دے دیے؟ جب وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے، انہوں نے اس طریقے کو زندگی میں اپنا لیا کہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس مال کی کوئی ویلیو نہیں، اس پوزیشن کی، اس مکانوں کی، اس بزنس کی کوئی ویلیو نہیں۔ روزہ آپ کو سیکریفائز کرنے کا درس دیتا ہے، چھوڑنے کا درس دیتا ہے، اور ہر برائی وہ شیطان کی طرف سے ہو یا آپ کے نفس کی طرف سے ہو۔ جو میں نے بات کی ہے کہ نفس مطمئنہ کی، اس لیے کی ہے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم قربانی کے جذبے سے کام نہیں کریں گے تو نفس مطمئنہ تک ہماری رسائی نہیں ہوگی۔ ہمیں قربانی کی سوچ کے ساتھ روزہ رکھنا ہے کہ جہاں آپ اپنی بھوک پیاس اور شہوت اور لذتیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کو سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ یہ بنیادی ٹریننگ ہے۔